بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 110، تبوک سے واپسی۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ تبوک کے چشمے میں پانی بہت کم ہے، لشکر کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو سکتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے اپنے دست مبارک میں پانی لیا اور اس کو منہ میں لے کر واپس چشمے کے دہانے پر کلی کر دی۔ چشمہ اسی وقت ابلنے لگا اور پورا بھر گیا۔ اس طرح سب نے پانی سے سیرابی حاصل کی۔ یہ علاقہ اس وقت بالکل بنجر تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے ارشاد فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری عمر نے وفا کی تو تم دیکھو گے کہ یہ علاقہ باغ و بہار بن جائے گا، یعنی گرد و پیش کی یہ سرزمین باغات والی نظر آئے گی۔ مورخ علامہ ابن عبد البر اندلسی لکھتے ہیں کہ میں نے وہ علاقہ دیکھا تھا، تمام کا تمام باغات سے بھرا ہوا تھا۔ تبوک کے مقام تک پہنچنے سے ایک رات پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات سوئے تو صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ دیر سے کھلی۔ بیدار ہوئے تو سورج سوا نیزے کے قریب بلند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو جاگ کر نگرانی کرنے اور فجر کے وقت اٹھانے کا حکم دیا تھا۔ حضرت بلال ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے، اتفاق سے ان کی بھی آنکھ لگ گئی تھی، وہ بھی سوتے رہ گئے تھے۔ اس طرح نماز کا وقت نکل گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ ہمیں فجر کے وقت جگا دینا؟ جواب میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو غافل کر دیا اسی نے مجھے غافل کر دیا، یعنی مجھے بھی نیند آ گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پڑاؤ اٹھانے کا حکم فرمایا اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی گئی، یعنی یہ قضا نماز تھی۔ تبوک کے سفر کے دوران ایک جگہ پھر پانی ختم ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا، کہیں سے پانی تلاش کر کے لاؤ۔ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل کر راستے پر آ بیٹھے۔ جلد ہی انہوں نے دور سے ایک بوڑھی عورت کو آتے دیکھا۔ وہ اونٹ پر سوار تھی، اس نے پاؤں دونوں طرف لٹکا رکھے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر رکھا تھا۔ انہوں نے اس سے پانی مانگا۔ اس پر وہ بولی، میں اور میرے گھر والے تم سے زیادہ پانی کے ضرورت مند ہیں، میرے بچے یتیم ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پانی سمیت ہمارے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ یہ سن کر وہ بولی، کون رسول اللہ؟ وہ جادوگر جن کو بے دین کہا جاتا ہے؟ پھر تو یہی بہتر ہے کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں۔ اس کا جواب سن کر حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما اسے زبردستی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں اس بڑھیا کو اس طرح لاتے دیکھا تو ان سے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ پھر اس سے ارشاد فرمایا، کیا تم ہمیں اپنے پانی کو استعمال کرنے کی اجازت دو گی؟ تمہارا پانی جوں کا توں جتنا تم لے کر آئی ہو اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، ایک برتن لے آؤ۔ وہ برتن لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا مشکیزہ کھولا اور اس برتن میں تھوڑا سا پانی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس میں ڈالا اور لوگوں سے فرمایا، میرے قریب آ جاؤ اور پانی لینا شروع کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے دیکھا پانی اس برتن میں چشمے کی طرح ابل رہا تھا، یوں لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکل رہا ہو۔ سب اس برتن سے پانی لینے لگے، پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے خالی برتن بھر لیے، یہاں تک کہ تمام جانور سیراب ہو گئے، تمام برتن بھر گئے اور پانی اس برتن میں اسی طرح جوش مار رہا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی واپس اس عورت کے مشکیزے میں ڈال دیا اور اس کا منہ بند کر کے فرمایا،
تم لوگوں کے پاس جو کچھ ہو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بچھا دیا۔ صحابہ کرام اس کے لیے گوشت اور کھجور وغیرہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب اسے دے کر فرمایا، ہم نے تمہارے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، یہ سب چیزیں لے جاؤ، اپنے یتیم بچوں کو کھلا دینا۔ عورت حیرت زدہ تھی، اس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ایسا منظر اس نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب یہ اپنے گھر پہنچی تو گھر والوں نے کہا کہ تم نے بہت دیر لگا دی۔ اس پر اس نے سارا واقعہ سنایا۔ اس بستی کے لوگوں کو بھی اس واقعہ کا علم ہو گیا۔ آخر یہ بڑھیا بستی کے لوگوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے اور اس کے قبیلے والوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ غزوہ تبوک میں ایک موقع پر کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ ایک کھجور مل جاتی تو ایک پوری جماعت اسے لے کر بیٹھ جاتی، پھر سب باری باری اسے چوستے اور دوسروں کی طرف بڑھا دیتے۔ آخر لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر کے کھا لیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو سواری کے جانور ختم ہو جائیں گے۔ آپ ان سے فرمائیے کہ جس کے پاس بھی کوئی بچی ہوئی چیز ہو وہ لے آئے، پھر آپ اس خوراک میں برکت کی دعا کریں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ایک کپڑا بچھایا گیا، جس کے پاس کوئی چیز تھی وہ لے آیا۔ جب سب چیزیں کپڑے پر جمع ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں برکت کی دعا کی اور فرمایا، اب تم لوگ اپنے اپنے برتن اس خوراک سے بھر لو۔ سب اپنے برتن بھرنے لگے۔ سب نے خوب سیر ہو کر کھایا بھی اور برتن بھی بھرے۔ پورے لشکر میں کوئی برتن ایسا نہ رہا جو بھر نہ لیا گیا ہو۔ تبوک کے مقام پر پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10-15 دن ٹھہرے۔ رومی چونکہ اسلامی لشکر سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اس لیے مقابلے پر نہ آئے اور اس طرح تبوک کے مقام پر جنگ نہ ہو سکی۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر نمازیں پڑھتے رہے، یعنی مسافر کی نماز، جس میں ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازوں میں 4 رکعت کی 2 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ آخر تبوک سے واپسی کا سفر شروع ہوا۔ راستے میں چند منافقوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھائی میں دھکا دے کر قتل کرنے کی سازش کی، لیکن ان کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے خبر دے دی۔ اس طرح ان کی سازش ناکام ہوئی۔ مدینہ منورہ کا سفر ابھی 1 دن کا باقی تھا اور اسلامی لشکر زیوان کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ مسجد ضرار کو گرا دیں۔ یہ مسجد منافقوں نے بنائی تھی، وہ اس مسجد کو اپنی سازشوں کا مرکز بنانا چاہتے تھے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے روانہ ہوئے تھے اور اس مسجد کے پاس سے گزرے تھے، تب ان منافقوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسجد میں 2 رکعت ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ واپسی پر پڑھوں گا، لیکن واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش سے باخبر کر دیا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا، اس مسجد میں جاؤ اور جن لوگوں نے وہ مسجد بنائی ہے ان کی آنکھوں کے سامنے اس کو آگ لگا کر گرا دو۔ اس مسجد کو بنانے والے بڑے ظالم لوگ ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے حکم کی تعمیل کی۔ مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں ایسا کیا گیا۔ مسجد کو بالکل زمین کے برابر کر دیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو فرمایا، یہ شہر پاکیزہ اور پرسکون ہے، میرے پروردگار نے اس کو آباد کیا ہے۔ یہ شہر اپنے باشندوں کے میل کچیل کو اسی طرح نکال دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر کے صاف کر دیتی ہے۔ پھر احد کے پہاڑ کے لیے فرمایا، یہ احد کا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔
اس سفر میں جانے سے کچھ لوگوں نے جی چرایا تھا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، جب تک میں حکم نہ دوں تم اس وقت تک ان لوگوں سے نہ بولنا، نہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ سیرت کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی قسط جلد اپلوڈ کر دی جائے گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کو شیئر کریں۔